میں اب قصر میں مزید رہنا نہیں چاہتا. بہتر ہوگا میں یہاں سے کسی سادہ سی جگہ منتقل ہو جاؤں. کیوں عالی جناب؟ یہاں رہنے میں کیا حرج ہے؟ بہتر ہوگا کہ اس قصر کو فرما رواؤں کے لیے رہنے دیا جائے. اب تک تو میں مجبور تھا. میرے لیے ایک سادہ سے مکان کا انتظام کیجیے. بہتر جناب. اگر عالی جناب تھوڑا وقت دیں تو میں بینا روس اور نیمی صابو کی مدد سے کوئی مناسب گھر تلاش کر لیتا ہوں. اور ہاں، چند قاصدوں کو آج ہی مصر کے تمام شہروں میں روانہ کریں اور تمام سربراہان شہر کو طبس میں مدعو کریں، اور ماہرین تعمیرات میں سے چند ایک افراد کو بھی مطلع کریں. گوداموں کی تعمیر جلد از جلد شروع ہو جانی چاہیے. اطاعت عالی جناب. ہمیں 7 بڑے گودام تعمیر کرنا ہوں گے. عالی جناب، طبس کے لیے تو ایک گودام ہی کافی ہوگا، تو پھر ان 7 گوداموں کی کیا ضرورت ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ طبس مصر کا مرکز ہے. مصر کے تمام شہر اور قرب و جوار کے تمام ممالک بھی یہیں سے رجوع کرتے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ یہاں کے گودام ان تمام لوگوں کی 7 سالہ مطلوبہ ضرورت کو پورا کر سکیں. دوسرا، چونکہ ہمیں گندم کو خوشوں سمیت ذخیرہ کرنا ہوگا، چنانچہ جگہ بھی زیادہ درکار ہوگی. علی جناب، خوشیوں سمیت کیوں؟ اس کے لیے تو واقعی کئی گودام درکار ہوں گے. دراصل ہمیں ایک چیز سے 2 فائدے لینے ہیں. ایک تو یہ کہ لوگوں کی مطلوبہ گندم کی ذخیرہ سازی کی جا سکے، اور دوسرا یہ کہ جانوروں کے لیے چارے کی ضرورت بھی پوری کی جا سکے. ہمیں ان گوداموں سے گندم نکالنے کے لیے ان کے نیچے دریچے بھی بنانے ہوں گے. یہ تمام گودام کچھ اس طرز پر بنانے ہوں گے کہ زمین کی نمی اور بارش سے مکمل محفوظ رہیں. اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں پہلے زمین کو کافی گہرائی میں کھودنا ہوگا، ایک بڑے کشادہ اور گہرے گڑھے کی شکل میں، اور اس گڑھے میں پہلے پتھروں سے مضبوط 7 تہخانے تعمیر کرنے ہوں گے، اور پھر ان 7 تہخانوں کی مضبوط چھتوں پر گوداموں کو ایک دوسرے کے قریب قریب تعمیر کیا جائے گا. اور گندم کو بارش سے محفوظ رکھنے کے لیے ان گوداموں کی چھتوں کو مکمل طور پر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. البتہ گوداموں کے اوپری حصے میں ہمیں دریچے بنانا ہوں گے کہ جہاں سے ہم گندم کو گوداموں میں ڈال سکیں. یہ تو بہت اچھی تجویز ہے. اس طریقے سے تو گندم زمین کی نمی سے بالکل محفوظ رہے گی. آپ ٹھیک سمجھے. اسی طرح ہمیں 7 سال کی ذخیرہ سازی کے لیے 7 گودام تعمیر کرنے ہوں گے، تاکہ ہر سال ایک گودام میں ذخیرہ جمع کیا جائے، اور قحط کے زمانے میں ہر سال صرف ایک گودام کی گندم مصرف میں لائی جا سکے. عالی جناب، ہم ان گوداموں کو الگ الگ جگہوں پر کیوں نہ بنائیں؟ سب ایک ہی جگہ پر کیوں؟ تاکہ ان کی نگرانی بآسانی کی جا سکے، اور اس کے لیے ہمیں متعدد پہرے داروں کی ضرورت پیش نہ آئے. عالی جناب، اگر اجازت فرمائیں تو ہم پہلے گوداموں کا نقشہ تیار کر لیں. نقشہ میں پہلے تیار کر چکا ہوں، آپ کام شروع کروا سکتے ہیں. عزیزان محترم، ذرا توجہ فرمائیں. ہمیں گوداموں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ دریائے نیل کے اطراف میں نہروں اور بندوں کی تعمیر بھی شروع کرنی ہوگی، تاکہ نیل کے پانی کو نہروں کے ذریعے کھیتوں تک پہنچا کر وسیع پیمانے پر کاشت شروع کی جا سکے. تم سے کہہ رہا ہوں، زور سے اور زور سے مارو، اور زور سے مارو بھائیوں، ذرا زور سے اور زور سے. محصولات کی بروقت وصولی کے لیے ایسے افراد کو مامور کریں جو نہایت ہی فعال، ذمہ دار اور تجربے کار ہوں، اور محصول دہندگان سے محصول کی وصولی کے بعد ان کے اطمینان کے لیے رسید بطور سند ان کے حوالے کریں، اور اسی طرح کاشتکاروں اور صنعت کاروں سے بھی ان کی آمدنی کا 5واں حصہ وصول کریں، اور رسید بطور سند بھی ان کے حوالے کریں، تاکہ قحط کے زمانے میں اس رسید کے مطابق ہر فرد کو مقررہ مقدار میں گندم دی جائے. عالی جناب، مگر ان گوداموں کی تعمیر کے لیے سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ ظاہر ہے کہ ہر شہر کے گوداموں کی تعمیر اسی شہر کی آمدنی سے کی جائے گی. اگر کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں، اور اگر نہیں تو مجھے مزید کچھ نہیں کہنا. جائیے اور اپنے کام کا آغاز کیجیے.